الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ سے پیوستہ درس قرآن کی جو نشست یہاں پر اسی وقت منعقد ہوئی تھی، اس میں حدیث کی حجیت اور انکار حدیث کے فتنہ کے بارے میں کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ الحمدللہ اس درس قرآن کا مقصد نہ فرقہ واریت ہے، نہ کسی کی دل آزاری اور تحقیر، نہ ہی اپنا الگ سے کوئی تشخص اور پہچان ثابت کرنا، بلکہ اصل مقصد اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی دی ہوئی استعداد اور صلاحیت کے مطابق دین کی تبلیغ، دعوت، قرآن و حدیث کے دیے ہوئے اسلوب کے مطابق ذہنی، فکری، علمی، عملی اور اخلاقی تربیت اور افہام اور تفہیم ہے۔ اگر کسی گمراہ فرقے کا بھی ذکر کیا جاتا ہے تو حد الامکان اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ سنجیدگی، وقار، حکمت اور ادب کے پہلوؤں کو ملحوظ رکھا جائے، روایتی انداز میں نہ کفر کے فتوے لگائے جائیں، نہ کیچڑ اچھالا جائے، نہ گالی گلوچ کو اپنا وتیرہ بنایا جائے، اور یہ بھی جان لیں کہ الحمدللہ یہ درس دیتے وقت دین کی کوئی بات سمجھاتے وقت یا کسی گمراہ فرقے کا ذکر کرتے وقت مجھے اپنے علم، اپنے عمل، اپنی ذہانت
یا اپنے مطالعے پر کسی قسم کا کوئی گھمنڈ، غرور اور فخر نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا اور ناقص سا طالب علم سمجھ کر، جسے اللہ نے اس کی حیثیت اور اس کے مقام سے زیادہ عزت عطا فرما دی، بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سب سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے اور پھر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی اصلاح کے لیے۔ حق تو یہ تھا کہ جس مسند پر اور جس اسٹیج پر بیٹھ کر میں بات کر رہا ہوں، یہاں کوئی بہت بڑی علمی شخصیت بیٹھ کر بات کرتی، لیکن علماء اور مشائخ کی اپنی مختلف مصروفیات کی وجہ سے وہ وقت نہیں دے سکتے، تو مجھ جیسے کمزوروں، ناقصوں اور کم علموں کو اس خلا کو پر کرنا پڑتا ہے۔ آپ حضرات سے دل کی گہرائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ درس قرآن اور درس حدیث کے جو مختلف سلسلے اللہ پاک نے روشنیوں کے اس شہر میں جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ پاک ان کو جاری رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اخلاص اور اپنی رضا کا جذبہ نصیب فرمائے۔ ان دروس کے معاونین، منتظمین اور شرکاء کو ان کی طلب اور ان کے اخلاص کے مطابق اللہ پاک اس کا صلہ اور اس کے ثمرات عطا فرمائے۔ ان چند تمہیدی باتوں کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے گزشتہ درس میں جو کچھ کہا گیا تھا اسے تازہ کرنے کے لیے اس کے چند اہم نکات وہ دوہرائے دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلامی شریعت پر عمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق چلنے کے لیے اور ایک مسلمان کو اپنی پوری اسلامی زندگی اسلامی تقاضوں کے مطابق گزارنے کے لیے، جیسے قرآن کریم کو سامنے رکھنا ضروری ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم اگر متن ہے تو حدیث اس کی شرح ہے، اور اس شرح کے بغیر قرآن کریم کا سمجھنا
یہ ممکن نہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جن کی مادری زبان عربی تھی اور جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور آپ کی شاگردی کی صورت میں حاصل ہو چکی تھی، جن کے نفوس کا، جن کے دلوں کا، جن کے دماغوں کا تزکیہ اور صفائی ہو چکی تھی، اور جو اپنے جسم کے ہر ذرے گوشت، خون میں، رگوں میں، دل میں، دماغ میں ایمان کے اثرات قبول کر چکے تھے، اور جو بڑے ذہین لوگ تھے وہ بھی قرآن کو اس وقت تک نہ سمجھ سکے جب تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمس طے نہ کیے، آپ کی شاگردی اختیار نہ فرمائی، آپ سے سوالات نہ کیے، آپ سے استفادہ نہ کیا، اس وقت تک وہ نہ سمجھ سکے۔ تو ہمارے جیسے لوگ جن کی مادری زبان عربی نہیں، جن کے نفوس کا، جن کے دلوں کا تزکیہ نہیں ہوا، جن پر مادیت کی محبت چھائی ہوئی، جن کے اندر ایمان پوری طرح سرایت کیے ہوئے نہیں ہے، جو فتنوں کے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جن میں سے اکثر کو کسی صاحب دل، کسی صاحب درد، کسی صاحب علم کی صحبت بھی میسر نہیں ہے، تو ہم تو صحابہ اکرام کے مقابلے میں کہیں زیادہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ یہ بھی عرض کیا تھا کہ خود قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی محبت، آپ کو مقتدا اور رہنما بنانے پر، آپ کو اسوہ، آپ کو نمونہ بنانے پر بڑا زور دیا ہے۔ کہیں پر فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری اللہ کے رسول میں اچھا نمونہ ہے۔ کہیں پر فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا رسول تم کو دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کہیں پر فرمایا کہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کہیں پر فرمایا کہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم، جو رسول کا راستہ چھوڑتا ہے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلتا ہے، تو ہم اسے چلنے دیں گے جس طرف وہ چل رہا ہے، لیکن بالآخر اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ کہیں پر قسم کھا کر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے اے میرے نبی جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو حکم اور فیصل تسلیم نہ کریں، اور پھر آپ کے فیصلوں کے سامنے دل و جان سے سر کو نہ جھکا دیں، تو تیرے رب کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اس طرح یہ بھی عرض کیا تھا
کہ صحابہ کرام اپنی عملی زندگی کے مسائل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے استدلال کیا کرتے تھے. یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر حدیث کو قرآن سے الگ کر دیا جائے اور قرآن کو حدیث سے جدا کر دیا جائے تو معاذ اللہ جس کا جو دل چاہے گا وہ قرآن کی تفسیر کرے گا اور جس کا جو دل چاہے گا وہ شریعت میں تحریف کر دے گا. قرآن میں تبدیلی کرنا آسان، شریعت کا چہرہ مسخ کرنا آسان. جس کا دل چاہے وہ نماز کا مفہوم، زکات کا مفہوم، روزے کا مفہوم، حج عمرے کا مفہوم، جہاد کا مفہوم اپنی مرضی کے مطابق بیان کر دے گا. یوں گمراہی کا بہت بڑا دروازہ کھل جائے گا. یہ وہ باتیں تھیں جو گزشتہ درس میں عرض کی. جیسا کہ آپ کی نظر سے اشتہار گزر چکا، آج کی نشست میں منکرین حدیث کی طرف سے وارد ہونے والے چند اعتراضات کے جوابات دیے جائیں گے. ان میں سے سب سے پہلا اعتراض یہ کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے لکھنے سے منع فرما دیا تھا. قرآن کی کتابت کا آپ اہتمام فرمایا کرتے تھے، لیکن احادیث کے لکھنے کا نہ صرف یہ کہ اہتمام نہیں کیا گیا بلکہ اس کے برعکس اللہ کے نبی نے احادیث کے لکھنے سے منع فرما دیا. چونکہ احادیث لکھی نہیں گئی لہذا یہ قابل اعتماد اور لائق استدلال نہیں ہے، ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے. اور اس سلسلے میں منکرین حدیث کی طرف سے صحیح مسلم کی وہ حدیث پیش کی جاتی ہے جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تكتبوا انی ومن كتب انی غیر القرآن فلیمہ. مجھ سے کچھ نہ لکھو، میری کوئی بات نہ لکھو، اور جس نے قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھا ہے وہ اس کو مٹا دے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری کوئی بات نہ لکھو، اور اگر کسی نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ اور سن کر لکھے تو اس کو مٹا دے. ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی نے احادیث کے لکھنے سے منع فرمایا تھا. اس اعتراض کے جواب میں پہلی بات یہ کہوں گا کہ آپ عجیب اتفاق بھی دیکھیے کہ منکرین حدیث نے اعتراض کرنے کے لیے انحصار کیا تو خود حدیث پر. منکرین حدیث نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے جس چیز پر بھروسہ کیا وہ چیز کیا ہے؟ خود حدیث.
یعنی قرآن سے وہ کوئی ایسی آیت، ایسی دلیل پیش نہیں کر سکتے کہ قرآن نے حدیث کے لکھنے سے منع کیا ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب آپ حدیث کو حجت اور دلیل مانتے ہی نہیں تو حدیث ہی سے اپنے دعوے پر، اپنے نظریے پر، اپنے موقف پر کوئی دلیل، کوئی حدیث پیش کرنا، یہ بحث کے، استدلال کے جو مسلمہ اصول ہیں ان کے خلاف ہے۔ تو کہا کہ احادیث کے لکھنے سے حضور نے منع فرمایا تھا، دلیل کیا ہے؟ حدیث۔ تو بھئی حدیث کو تو آپ حجت مانتے نہیں، تو اپنے اس دعوے کے لیے خود حدیث کو پیش کرنا یہ غلط۔ دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ جس چیز کو لکھا نہیں گیا وہ قابل اعتماد نہیں، اور جس چیز کو لکھا نہ جائے اس کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی، یہ بھی غلط۔ صرف لکھنا ہی کسی علم کی حفاظت کا واحد طریقہ اور راستہ نہیں ہے، اور راستے بھی ہیں اس علم کی، اس فن کی، ان الفاظ کی حفاظت کے۔ آپ قرآن کریم کو دیکھیں، اس میں شک نہیں کہ قرآن کو لکھا بھی گیا، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کا مدار صرف کتابت پر نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے محفوظ ہونے کا سب سے مؤثر ذریعہ کتابت کی بجائے یہ سینہ ہے، یہ دماغ ہے، کہ قرآن کریم کو سینوں میں محفوظ کیا گیا۔ احادیث مسلمانوں کی عملی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی، سیاسی، ازدواجی، تجارتی زندگی سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ محتاج تھے قدم قدم پر حدیث کی طرف دیکھنے کے۔ نماز کیسے پڑھی جائے دیکھتے تھے حدیث کو، روزے کیسے رکھے جائیں دیکھتے تھے حدیث کو، حج عمرہ کیسے کیا جائے دیکھتے تھے حدیث کو، نکاح شادی کیسے کی جائے دیکھتے تھے حدیث کو، بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کیسے کیا جائے دیکھتے تھے حدیث کو، خرید و فروخت کیسے کی جائے دیکھتے تھے حدیث کو، قرض، امانت، اعارہ، استعارہ، ودیعت، ہبہ، یہ سب کیسے کیا جائے دیکھتے تھے حدیث کو۔ چونکہ حدیث مسلمانوں کی عملی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی، ازدواجی، تجارتی، سیاسی زندگی سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے مسلمان قدم قدم پر محتاج تھے حدیث کو دیکھنے کے، اور یوں احادیث عمل میں آتی گئیں، اور جو چیز عمل میں آ جائے وہ خود بخود محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات اس اعتراض کے جواب میں یہ کہوں گا
کہ یہ جو حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ جو کچھ لکھا اس کو مٹا دو، صرف قرآن کے لکھنے کی اجازت، اس حدیث کی توجیہ اور جواب کے بارے میں مختلف باتیں علماء نے ارشاد فرمائی ہیں. میں صرف ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ ابتدا میں اندیشہ تھا کہ اگر مسلمان قرآن اور حدیث دونوں کو لکھنے کا اہتمام کرے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں میں اختلاف اور اشتباہ ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھی، اس کو لکھ لیا گیا، پھر اس کی آپ نے تشریح اور تفسیر بیان فرمائی حدیث کے ذریعے سے. اگر اسے بھی آیت کے ساتھ لکھ لیا جاتا تو ممکن تھا کہ کوئی شخص تفسیر اور متن قرآن اور حدیث دونوں کو ایک ہی درجہ دے دیتا اور دونوں میں امتیاز اور فرق کو ملحوظ نہ رکھا جاتا. نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، آئے دن کوئی نہ کوئی فرد، بلکہ بعد میں تو ہر آنے والے دن کوئی نہ کوئی جماعت، کوئی نہ کوئی قبیلہ، ایک نہیں کئی قبیلے، کئی جماعتیں اسلام قبول کرتی تھی. تو اگر دونوں میں یہ فرق ملحوظ نہ رکھا جاتا تو بعد والے لوگوں کے اشتباہ کا خطرہ تھا کہ کہیں وہ دونوں کا ایک ہی نہ سمجھنے لگے. لیکن جب ذہنوں میں بیٹھ گیا قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے، دونوں میں فرق پہچاننے لگے، تو اب اللہ کے نبی نے بسا اوقات خود حدیثیں لکھنے کا حکم دیا. بعض لوگ آئے دور دراز کا سفر کر کے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا ان کو میری فلاں فلاں حدیثیں لکھ کر دو. تو ابتدا میں ممانعت تھی، لیکن بعد میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابت کی اجازت دے دی. چنانچہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں صحابہ اکرام نے بعض صحیفے، بعض نوشتے، بعض رسالے، بعض مجموعے احادیث کے تیار کر لیے، اور ایسے صحابہ کے پاس احادیث زیادہ محفوظ ہو گئی جو لکھنا جانتے تھے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا شمار کثیر الروایہ صحابہ میں ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عمر سے زیادہ کسی کو بھی مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد نہیں تھی. وجہ کیا تھی؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، وہ لکھ لیتے تھے، میں لکھنا جانتا نہیں تھا. اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ سے مختلف باتیں سنتا ہوں، کیا میں ساری باتیں لکھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں لکھ لیا کروں. میں نے عرض کیا قلت فی الغضب والرثا، چاہے آپ غصے میں ہوں اور چاہے آپ خوشی کی حالت میں ہوں، ہر کیفیت کی باتیں لکھ لیا کرو. آپ کبھی غصے میں ہوتے، کبھی خوشی میں ہوتے،
इंसान गुस्से में हो, एतदाल से हट जाता है, और बहुत ज्यादा खुशी का गलबा हो तो भी इंसान एतदाल से हट जाता है। इसीलिए फुकहा ने लिखा है कि गुस्से की हालत में काजी को, जज को फैसला नहीं करना चाहिए। एतदाल की हालत नहीं होती। बात लोगों के बारे में लगता है कि बड़े मियां घर से लड़कर आए हैं, हर बात ही उल्टी कर रहे हैं। गुस्से की हालत में इंसान एतदाल पर नहीं रहता। इसलिए हैत अब्दुल्ला ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप कभी गुस्से की हालत में होते हैं और कभी खुशी का गलबा होता है, क्या हर कैफियत की बातें लिख लिया करो? आपने फरमाया, हां, फ़इन्नी ला अक़ूलु फ़ीहिमा इल्ला हक़। इसलिए कि मैं अगर गुस्से में हूं तो भी हक कहता हूं और खुशी में हूं तो भी हक कहता हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि गुस्से या खुशी का गलबा हो तो मैं जाद्दे एतदाल से, राहे हक से, इंसाफ के रास्ते से हट जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। आपको गुस्सा भी आता था, खुशी की कैफियत भी होती थी, लेकिन किसी हालत में भी अदलो इंसाफ के दामन को हाथ से छूटने नहीं देते थे। यह पहला एतराज था जिसके जवाब में मैंने चंद बातें अर्ज की। दूसरा एतराज मुनकरीन हदीस की तरफ से जो किया जाता है वो ये कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मौके पर फरमाया था, हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। इसका मतलब मुनकरीन ने यह निकाला कि अल्लाह की किताब काफी है, हदीस की जरूरत नहीं। अगर मैं मुनकरीन की बात को जरा बढ़ाते हुए ये कहूं तो आप सोचिए, हदीस का कोई मुनकिर भी मेरे मुअक्कफ की तस्दीक करेगा? मैं ये कहता हूं, हैत उमर ने कहा हमें अल्लाह की किताब काफी है, अकल की कोई जरूरत नहीं। हमें अल्लाह की किताब काफी है, तारीख की कोई जरूरत नहीं। हमें अल्लाह की किताब काफी है, उर्फ आदत को देखने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी सलीमुल फितरत और सहीहुल अकल मुझे यह मफहूम बयान करने की इजाजत नहीं देगा कि हैत उमर का मतलब यह था कि बस अल्लाह की किताब काफी, न अकल की जरूरत, न फहम व तदब्बुर की जरूरत, न उर्फ और आदत को देखने की जरूरत। यह मफहूम उनकी बात का हरगिज नहीं था। हुआ ये, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। बीमारी के दिनों में आपने एक मौके पर फरमाया, कलम और कागज ले आओ, मैं कुछ बातें लिख दूं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गुमराह हो जाओ। और सूरत यह थी कि बीमारी का शदीद गलबा था और आप सख्त तकलीफ में थे। जो लोग मौजूद थे उनमें से बाद ने कहा कि हां हां, कलम और कागज पेश किया जाए ताकि आप लिख दें।
بعض نے آپ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے یہ رائے دی نہیں اس وقت مناسب نہیں. اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ پر تکلیف غالب ہے وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنِ حَسْبُكُمْ کتاب اللہ, تمہارے پاس قرآن موجود ہے, تمہاری اللہ کی کتاب کافی ہے. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینا مناسب نہیں ہے. دیکھیے حضرت عمر جو فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب تمہارے لیے کافی ہے, اس موقع پر حضرت عمر کا یہ کہنا, اس کا کوئی بھی شخص یہ مفہوم نہیں بیان کر سکتا کہ حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ کی کتاب کافی. حضرت عمر تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کو, تکلیف کو دیکھتے ہوئے یہ عرض کر رہے تھے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر آپ لکھ دیجئے گا, اس وقت آپ تکلیف نہ فرمائیے. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ حضرت عمر نے اس موقع پر یہ جو فرمایا کہ تمہاری اللہ کی کتاب کافی ہے, اس وقت حضور کو تکلیف دینا مناسب نہیں ہے. حضرت عمر کے جو مخالف ہیں انہوں نے معاذ اللہ اس سے گستاخی کا مطلب نکال لیا. معاذ اللہ کہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گستاخی کے مرتکب ہوئے کہ حضور چاہتے تھے لکھ دو, حضرت عمر نے کہا نہیں. تو یہ ان کی طرف سے ایک جسارت تھی, ایک توہین تھی, بے ادبی تھی حضور کی خدمت میں. اور دوسری طرف جن لوگوں نے حضرت عمر سے محبت اور عقیدت کی دعوت کی ہے انہوں نے یہ مطلب نکال لیا کہ حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ کی کتاب کافی ہے. نہ یہ مطلب صحیح ہے نہ وہ مطلب صحیح ہے. معاذ اللہ حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب نہیں ہوئے. کئی صحابہ موجود تھے, اگر اس بات کا لکھنا اتنا ہی ضروری ہوتا تو حضرت عمر اس میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتے تھے. پھر یہ بھی یاد رکھیں اس واقعے کے پیش آنے کے بعد کئی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے. اگر آپ چاہتے تو بعد میں وہ بات لکھوا دیتے. اور اس کا یہ مفہوم بیان کرنا کہ حضرت عمر کا معاذ اللہ مقصد حدیث سے استغنا اور بے نیازی تھی, یہ تو سراسر زیادتی ہے. ظاہر ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات لکھ کر دینا چاہتے تھے تو وہ کوئی کلی بات, اصولی بات سمجھانا چاہتے تھے. اور حضرت عمر کا کہنے کا مقصد یہ تھا یا رسول اللہ اصول کی کتاب, کلیات کی کتاب قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے, آپ اس وقت تکلیف نہ فرمائیں. ایک تیسرا اعتراض منکرین حدیث کی طرف سے جو کیا جاتا ہے اور انتہائی غضب ڈھاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ معاذ اللہ حدیث قرآن کے خلاف ایک اجمی سازش ہے. بلکہ بعض نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ حدیث قرآن کے خلاف مجوسی سازش ہے, مجوس کی سازش ہے. مجوسی سازش یا اجمی سازش حدیث کو کیوں کہا گیا؟ محض اس لیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پر دادا
اسلام قبول کیا تھا، مجوسیت سے اسلام کی طرف آئے. معاذ اللہ، اگر کوئی شخص مجوسیت سے اسلام کی طرف آتا ہے اور وہ نہیں، اس کے پردادا سے بھی اوپر کے لوگ، اور ان کی وجہ سے ہم ان کی دینی خدمت کو مجوسی سازش کہتے ہیں، تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں بہت سارے ایسے مفسر ہیں جو ہندو تھے، سکھ تھے، بدھ مذہب پر تھے، مجوسیت میں تھے، یہودیت اور عیسائیت میں تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور قرآن کی تفسیر لکھی. تو کیا کل کلام ہم ان کے پرانے نسب نامے کو دیکھ کر یہ بھی کہنے لگیں گے کہ یہ تفسیر، یہ قرآن کی خدمت ہندوؤں کی سازش ہے، سکھوں کی سازش ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں کی سازش ہے؟ یہ تو اللہ کی دین ہے. اللہ جسے چاہے اپنی کتاب مقدس، حدیث رسول اور دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. میں بعض اوقات حضرت قاضی ثانم شجابادی رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ سنایا کرتا ہوں، جس کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ شاید انہوں نے بعض صاحبزادے قسم کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہوگا کہ اگر اللہ نے تمہیں دین کی خدمت کی توفیق دے دی تو اس پر گھمنڈ نہ کرو، یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ کا انتخاب، اللہ کی توفیق، جسے چاہے قبول کر لے. اور فرماتے کہ دیکھو، پنجاب میں خطاب کرتے ہوئے فرماتے کہ دیکھو، وارث شاہ سید کا بیٹا ہے، وہ عشقیہ ناول کی کتاب ہیر لکھتا ہے. احمد علی لاہوری ہندو خاندان سے ہے اور وہ قرآن کی تفسیر لکھتا ہے. تو محض اس لیے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اوپر کے سلسلے میں کچھ لوگ مجوسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے احادیث رسول کو جمع کرنے کا جو عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا، اس کارنامے کو مجوسی سازش کہہ دیں، غضب کھانے کے مترادف ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا حال یہ ہے، ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال من ہؤلاء، اگر ایمان کسی زمانے میں سریا تک بھی پہنچ گیا تو سلمان فارسی کی نسل سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سریا سے بھی ایمان کو لے آئیں گے. بہت سے علماء نے کہا اس حدیث کا مصداق امام بخاری ہے یا اس حدیث کا مصداق امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہے، اس لیے کہ اتفاق سے یہ دونوں فارس سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی احادیث جمع کرنے کے لیے مکہ کا سفر کیا، مدینہ کا سفر کیا، بصرہ کا، کوفہ کا، بغداد کا، مصر کا، شام کا، اور 1080 مشائخ اور اساتذہ سے احادیث سنی، اور پھر 16 سال میں ان احادیث کو بخاری شریف کی شکل میں جمع کیا. ہر حدیث سے پہلے استخارہ کیا، 2 نفل پڑھے، اور بخاری شریف کے عنوانات جو لکھے، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ
اور آپ کے منبر کے درمیان. تو حدیث کو عجمی سازش کہا گیا اس لیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ رہنے والے تھے بخارا کے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نیشا پور کے، امام ابو داؤد سیستان کے، اور امام ترمذ کے، امام نسائی خراسان کے رہنے والے. اس بنا پر معاذ اللہ احادیث کو عجمی سازش قرار دیا گیا قرآن کے خلاف. لیکن میں نے عرض کیا کہ علم کسی کی میراث نہیں، جو چاہے اس کو حاصل کر لے. میں تو بعض اوقات مدارس میں دیکھتا ہوں شیخ الحدیث کا بیٹا ہے اور علم سے محروم ہے، موچی کا بیٹا ہے، مزدور کا بیٹا ہے، لوہار کا بیٹا ہے، کمار کا بیٹا ہے، ایک حجام کا بیٹا ہے، کاشتکار کا بیٹا ہے، اور اللہ پاک نے اس کو علمی کمالات سے نوازا ہوا ہے. میں تو آج بھی کہتا ہوں اللہ نے قرآن میں کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا سلبی مسلمان ہیں، اگر ہم نے دین کی خدمت نہ کی تو اللہ پاک غیر مسلموں کی اولاد کو دین کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے. ایک چوتھا اعتراض جو منکرین حدیث کی طرف سے کیا گیا وہ یہ کہ احادیث کی وجہ سے امت میں اختلاف آیا، روایات بہت مختلف ہیں، تو روایات کے اختلاف کی وجہ سے امت میں اختلاف. سب سے پہلے تو میں اس بات کو لیتا ہوں کہ روایات میں اختلاف کیوں ہے. چند اسباب میں موٹے موٹے آپ کے سامنے جو ہر کسی کی سمجھ میں آ جائیں بیان کر رہا ہوں. پہلا سبب روایات میں اختلاف کا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وقتوں میں دو شخصوں کو ایک ہی سوال کا الگ الگ جواب دیا. سوال ایک تھا، جواب الگ الگ، لیکن دو مختلف شخص تھے اور دو الگ الگ مجلسیں. جو حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے ان کو ان دونوں حدیثوں میں یا ان دونوں جوابوں میں تضاد محسوس ہوا، حالانکہ ان میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں تھا. اس کی ایک مثال، ایک روزے دار نے حضور سے پوچھا کیا میں روزوں کی حالت میں بیوی کے ساتھ بوس و کنار کر سکتا ہوں؟ آپ نے اجازت دی. دوسرے نے پوچھا، آپ نے فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں. سوال ایک ہی ہے، جواب دو. روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کیا جا سکتا ہے نہیں؟ ایک کو کہا جائز نہیں، دوسرے کو کہا جائز. جو حقیقت کو نہیں سمجھتا وہ کہے گا ان دونوں حدیثوں میں تو تضاد ہے. سوال ایک ہے، جواب دو، بالکل مختلف. حالانکہ جسے اجازت دی تھی وہ عمر کے اس دور میں تھا کہ بوسو کنار کی وجہ سے یہ خطرہ نہیں تھا کہ وہ جما کر بیٹھے گا اور یوں روزہ توڑ لے گا. اور جسے منع کیا وہ نوجوان شخص، آپ نے اس کو منع کر دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ بوسو کنار اس کو روزہ توڑنے تک، جما تک پہنچا دے. ایک اور حدیث سنیے،
ایک نابینا صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، مجھے جماعت چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اجازت ہے۔ دوسرے نے اجازت طلب کی، آپ نے اجازت نہیں دی بلکہ سخت الفاظ میں منع فرمایا، تمہارے لیے بالکل جائز نہیں۔ جسے اجازت دی جماعت کے چھوڑنے کی، آپ جانتے تھے کہ اس کے پاس کوئی خادم اور مسجد میں لانے والا نہیں ہے۔ جسے منع کر دیا، آپ جانتے تھے کہ یہ آنا چاہے تو آ سکتے ہیں، بیٹا ہے، خادم ہے، مسجد تک پہنچنے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ سوال ایک تھا، جواب دو۔ بظاہر سننے والوں کو ان میں تضاد محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ان میں کوئی تضاد نہیں۔ دوسری وجہ، روایات میں، احادیث میں اختلاف کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مخصوص واقعے کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی، دوسرے حضرات نے اس کو عام سمجھ لیا، اس حکم کو عام سمجھ لیا، حالانکہ وہ حکم مخصوص تھا۔ اس کی مثال حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک دفعہ یہ حدیث سنائی ہے، حدیث کہ اگر کسی میت کے گھر والے روئیں گے تو ان کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوگا۔ یہ کون سا رونا ہے؟ جو حد سے تجاوز کرتے ہوئے ہو، ماتم کرتے ہوئے اور سینہ پیٹتے ہوئے اور ہائے واویلا کرتے ہوئے۔ فرمایا کہ اگر کسی میت کے گھر والے روئیں گے تو ان کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوگا۔ بات بڑی عجیب ہے، رو رہے گھر والے اور عذاب ہو رہے میت کو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے عذاب کیوں؟ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا کہ حضور نے یہ جو بات فرمائی تھی اس موقع پر جبکہ ایک کافر عورت کا انتقال ہو گیا اور اس کے گھر والے اسے یاد کر کر کے اور اس کی فضیلتیں اور تعریفیں بیان کر کر کے رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو رو رہے ہیں اس کو بڑی عورت سمجھ کر کے اور اسے تو عذاب ہو رہا ہے۔ اب مقصد یہ تھا کہ یہ تو اس کو سمجھ رہے ہیں بہت اونچی عورت، اور وہ کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہے۔ گویا کہ یہ بات عام نہیں تھی، یہ حکم عام نہیں تھا، خاص تھا، لیکن حضرت ابن عمر نے اس کو عام سمجھ لیا۔ اس کا ایک اور مطلب بھی بیان کیا گیا، وہ یہ، عرب بعض اوقات مرنے سے پہلے وصیت کر کے جایا کرتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد تم نے رونا ہے۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، رونے والیاں کرائے پر ملتی تھی، چنانچہ دہاڑی پر لائی جاتی تھی رونے والیاں، اور جو جتنا بڑا آدمی ہوتا تھا اس کے لیے اتنی بڑی محفل رونے کی منعقد کی جاتی تھی۔ جو جتنا بڑا آدمی ہوتا اتنے ہی زیادہ دن تک اس کا ماتم کیا جاتا۔ تو حدیث کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اگر کسی مرنے والے نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے ماتم کی محفل منعقد کرنا، تو ان کے رونے کی وجہ سے اسے عذاب ہوگا، اس لیے کہ ان کے اس ماتم اور رونے دھونے کا ذمہ دار وہ ہے جس نے مرنے سے پہلے اس کی وصیت کی تھی اور خرچے کا انتظام کیا تھا۔
ایک تیسری وجہ احادیث میں اختلاف کی. دیکھیے ایک لفظ کا لغوی معنی کچھ اور ہوتا ہے, اصطلاحی معنی کچھ اور ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی, ایک سننے والے نے اس کا لغوی معنی مراد لے لیا اور دوسرے نے اس کا اصطلاحی معنی مراد لے لیا, اختلاف ہو گیا. مثال, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے اگر وضو کر لیا جائے تو برکت ہوتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا اصطلاحی معنی مراد لیا اور وہ یہ فرماتے تھے کہ کھانے سے پہلے باقاعدہ وضو کرنا چاہیے جیسے نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے کھانے میں برکت ہوگی. لیکن دوسرے صحابہ نے فرمایا نہیں, یہاں وضو کا یہ اصطلاحی معنی نہیں ہے بلکہ وضو کا لغوی معنی ہے. اور لغوی معنی کیا ہے؟ صرف ہاتھ دھو لیے جائے. مقصد یہ ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے. ایک چوتھی وجہ احادیث میں اختلاف کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں تھیں. آپ نبی بھی تھے, آپ طبیب اور حکیم بھی تھے, آپ معلم اور استاد بھی تھے, آپ امیر اور حکمران بھی تھے. آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی, سننے والا یہ سمجھا کہ آپ یہ بات نبی کی حیثیت سے ارشاد فرما رہے ہیں, حالانکہ ممکن ہے کہ وہ بات آپ نے ایک ہمدرد کی حیثیت سے, ایک طبیب اور حکیم کی حیثیت سے, ایک فرما روا ہونے کی حیثیت سے ارشاد فرمائی. ایک پانچویں وجہ روایات میں اختلاف کی, وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکم دیا, بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا. جس حکم کو ختم کر دیا جائے اس کو منسوخ کہتے ہیں, اور اسے ختم کرنے والا حکم ناسخ کہلاتا ہے. ایک صحابی کو پہلے والے حکم کا تو علم تھا, لیکن جو بعد والا حکم ناسخ تھا اس کا علم نہیں تھا, اور دوسرے کو اس کا علم تھا. تو ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا, دوسرا کہہ رہا ہے کہ ابھی تک منسوخ نہیں ہوا, علم نہ ہونے کی وجہ سے. مثلا اختلافی مسائل میں جانا نہیں چاہتا, لیکن مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, ایک زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین فرمایا, بعد میں آپ نے منع فرمایا, مالی اراکم رافی ایدیکم کاذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. اب ایک نے پہلے والے حکم کو لے لیا, رفع یدین ہے, اور دوسرے کہہ رہے نہیں بعد میں آپ نے منع فرما دیا تھا, نہیں ہے. اب دیکھیے یہ چند وجوہات ہیں احادیث میں اختلاف کی, لیکن یہ اتنے بڑے اختلافات نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے امت کو تقسیم کر دیا جائے. اگر احادیث میں ان چھوٹے موٹے اختلافات کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امت تقسیم ہوئی ہے, تو میں کہتا ہوں قرآن کریم کی تفسیر میں بھی بڑا اختلاف ہے. ایک تفسیر کچھ کر رہا ہے, دوسرا کچھ تفسیر کر رہا ہے, تو معاذ اللہ کل کلا ہم یہ کہنے لگیں گے کہ امت میں اختلافات کی وجہ قرآن ہے. بلکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو برسر عام انٹرنیشنل اسٹیج پر کہہ رہے ہیں
کہ مسلمانوں میں تشدد پسندی، دہشت گردی، بنیاد پرستی کی اصل وجہ قرآن ہے. آج ہم نے کچھ لوگوں کے اعتراض کی وجہ سے حدیث کو چھوڑا، تو کیا کل ہم کچھ دوسرے لوگوں کے اعتراضات کی وجہ سے آج ہم نے حدیث کو چھوڑا، تو کیا کل ہم غیر مسلموں کے اعتراضات کی وجہ سے قرآن کو بھی چھوڑ دیں گے؟ قرآن، کسی نے فقہ پر اعتراض کیا، ہم نے فقہ کو حرف غلط کہہ دیا. کسی نے حدیث پر اعتراض کیا، معاذ اللہ ہم نے حدیث کو اجمی سازش کہہ دیا. اور کسی نے قرآن پر اعتراض کیا تو ہم نے قرآن کو بھی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ لغو کلام قرار دے دیا. تو کیا رہا ہمارے پاس؟ اب تو ایسا ہو رہا ہے، ہم نے سنا کہ انٹرنیٹ پر الفرقان الحق کے نام سے معاذ اللہ ایک نیا قرآن بنا کر پیش کیا گیا ہے، اور اس کی تشہیر کی اور اس کی مقبولیت کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں اس کو مقبول بنانے کی. اور کہا جا رہا ہے کہ اگر مسلمان اس 1450 سال پہلے والے قرآن کو چھوڑ کر اس نئے قرآن پر آ جائے تو ساری دنیا سے اختلافات ختم ہو جائیں. لیکن ایک مسلمان کٹ تو سکتا ہے، لیکن 1450 سال پہلے والے نہ قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں نہ احادیث کو چھوڑ سکتا ہے. اختلاف کا سبب نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. اختلاف کا سبب نفس پرستی ہے. اللہ نے جو فرمایا بغیم بینہم، اختلاف کا سبب ضد اور عناد ہے. اختلاف کا سبب اپنا تشخص الگ قائم کرنے کی سوچ ہے. اختلاف کا سبب اپنی الگ الگ دکان چمکانے کی فکر ہے. اختلاف کا سبب اندھی شخصیت پرستی ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اختلاف کا سبب تنگ نظری ہے. لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. اختلاف کا سبب قرآن اور حدیث نہیں ہے. ایک پانچواں اعتراض جو منکرین حدیث کی طرف سے کیا گیا وہ یہ کہ حدیث کا ٹھکرانا اس لیے ضروری، حدیث کا انکار اس لیے ضروری کہ معاذ اللہ حدیث تو اللہ کے نبیوں تک کو جھوٹا کہتی ہے، اللہ کے نبیوں تک کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتی ہے حدیث، لہذا حدیث کو ٹھکرا دیا جائے. اور اس کے لیے وہ مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے، صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات. ابراہیم نے اپنی زندگی میں صرف 3 جھوٹ بولے علیہ السلام. یکذب، کذب اردو میں اس کا معنی جھوٹ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صرف 3 جھوٹ بولے. کون سے؟ 2 تو وہ ہیں جن کا ذکر خود قرآن میں آیا اور ایک کا ذکر حدیث میں. قرآن میں آتا ہے جب قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میلے میں اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی تو فرمایا میں نہیں جا سکتا. فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا. جب قوم واپس آئی اور قوم کی عدم موجودگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
बुतों में तोड़ फोड़ की, और कौम ने पूछा किसने किया? इब्राहिम तुमने किया? तो फरमाया कि बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, इस बड़े ने किया है। फस्अलूहुम, इन छोटों से पूछ लो, इन कानू यंतिकून, अगर ये बात कर सकते हैं कि इन पर ये सितम किसने ढाया है। और तीसरा वाकया, जिस वक्त हैत हाजरा पर, हैत सारा पर बादशाह ने 10 दराजी करनी चाहिए, तो हैत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी बहन है। ये 3 झूठ माआज़ अल्लाह हदीस नबी को झूठा करार दे रही है, ये साबित किया जा रहा है। माआज़ अल्लाह अगर हदीस को आप कहते हैं कि हदीस झूठा करार देती है, तो पहले जो 2 वाक़े हैं वो तो खुद कुरान में मज़कूर है। तो कोई ये भी कह सकता है कि तुम्हारा कुरान इब्राहीम अलैहिस्सलाम को झूठा करार दे रहा है। तो जो इल्जाम आप हदीस पर लगाते हैं वो इल्जाम कुरान पर भी लग जाएगा। असल बात यह है कि उर्दू जबान में किज़ब का माना हम करते हैं झूठ बोलना, अरबी जबान में इसका मफ़हूम बड़ा वसी है। बाज़ औक़ात तौरिये वाला लफ्ज़, कोई भी खिलाफ वाक़या लफ्ज़, उस पर इतलाक होते किज़ब का, जबकि तौरिया जायज है, और जानबूझकर झूठ बोलना यह नाजायज। ये तौरिया क्या चीज है? तौरिया यह होता है ऐसा लफ्ज़ बोलना कि सुनने वाला उसका मतलब कुछ और समझे, और बोलने वाले के ज़हन में उसका मतलब कुछ और हो। हमारे ताजिर भाई अगर उनसे कोई कर्ज मांगे और जेब में पैसे नहीं है, जबकि बैंक में पैसे हैं, घर में पैसे हैं, वो कह देते हैं मेरे पास नहीं है, कहां से कर्जा दूं, और दिल में मतलब ये लेते हैं कि मेरी जेब में नहीं है। सुनने वाला समझता है कि जैसे मैं कंगला ऐसे ये भी कंगला, लिहाजा इससे क्या तवक्को। मशहूर वाकया आपने सुना होगा, है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शब हिजरत कुफ्फार तआक़ुब में थे। रास्ते में किसी काफिर ने पूछा अबू बकर सिद्दीक से, मन हाजा, ये कौन है? अगर कहते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पकड़े जाने का खतरा है, और अगर सच नहीं बोलते तो गुनाह होता है। अजीब लफ्ज बोला, फरमाया रजुलुन यहदीनी सबील, ये एक शख्स है जो मुझे रास्ता दिखाता है। सुनने वाला समझा कि अबू बकर रास्ता भूल गए हैं और ये शख्स अबू बकर को इस सहरा में रास्ता दिखा रहा है, और अबू बकर के दिल में यह है कि ये वो शख्स है जो मुझे हिदायत का रास्ता दिखाता है। झूठ भी नहीं बोला, जान भी बचा ली। हैत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं। जिस शख्स का दिल दुखी हो अपनी औलाद की हरकतें देखकर, अपने रिश्तेदारों की हरकतें देखकर, अपनी कौम की हरकतें देखकर, वो भी बीमार होता है, वो भी बीमार होता है। आपने समझे, आपने फरमाया इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं तुम्हारे कुफ्र और शिर्क को देखकर। और ये तो सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ा दुख है। और वो समझ रहे हैं कि शायद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुखार है, पेट दर्द है, सर दर्द है। कौम ने पूछा, इब्राहीम ये बुतों को किसने तोड़ा? आपने फरमाया इस बड़े ने, कबीरुहुम हाज़ा, इस बड़े ने। हैत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाहते थे कि आप उनके मुंह से कहलवाएं कि ये बुत गूंगे हैं, आजिज हैं, बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब उनके मुंह से निकलवाने के लिए क्या सूरत हो सकती थी? यही सूरत। आपने फरमाया
کس بڑے نے کی ہے؟ پوچھو ان بیچاروں سے، پوچھو جن میں سے کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کا سر پھوٹا ہے اور کسی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پوچھو ان سے کس نے ستم ڈھایا؟ قرآن کہتے ہیں انہیں سر جھکا لیے اور کہنے لگے شرمندے ہو کر، ابراہیم تو جانتا ہے یہ بیچارے گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، اور آپ یہی کہلوانا چاہتے تھے، جھوٹ نہیں بولنا چاہتے تھے، حق ان کی زبانوں سے کہلوانا چاہتے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے حق کا اقرار کر لیا تو آپ نے ڈھنکے کی چوٹ کہا، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ ہے بڑا افسوس ہے ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو بول نہیں سکتے اور ان پر کوئی ستم ڈھائے تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تمہارے کس کام آئیں گے؟ اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ صاف کہہ دیا میں ہوں توڑنے والا اور تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو۔ اور جس وقت بادشاہ وقت نے، ظالم بادشاہ نے آپ کی اہلیہ پر دست درازی کرنا چاہیے اور آپ نے فرمایا میری بہنیں، تو اس میں شک ہی کیا ہے کہ چاہے میاں بیوی ہی کیوں نہ ہو، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ آپس میں بھائی بہن ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بہن ہیں۔ ایمانی بھائی چارہ اور ہے اور خونی بھائی چارہ اور ہے۔ آپ نے فرمایا میری بہن ہے، ایمانی بہن ہے، وہ سمجھا کہ شاید نسلی خونی بہن ہے، تو بات کو سمجھانے کے لیے یہ پیرایا اختیار کیا گیا۔ ایک آخری چھٹا اعتراض جو کیا گیا وہ یہ کہ معاذ اللہ حدیث فحاشی پھیلاتی ہے، عریانیت پھیلاتی ہے۔ ایک مثال اس کی پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے حضرت ابو سلمہ اور ان کے رضائی بھائی حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہما وہ آئے، پوچھا خالہ سے، بہن سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے پانی سے غسل فرماتے تھے؟ آپ نے ایک سا پیمانہ تھا، پانی منگوایا اور غسل فرمایا۔ کہتے ہیں معاذ اللہ دیکھو حدیث یہ بتا رہی ہے کہ حضرت عائشہ اپنے بھائی کے سامنے، اپنے بھانجے کے سامنے غسل فرما رہی اور یانیت پھیلا رہی ہے حدیث، معاذ اللہ۔ بلکہ بعض بدبختوں نے تو یہ واقعہ نقل کرتے ہوئے یہ لکھا کہ امام بخاری اپنے مجوسی معاشرے کی عریانیت کو مسلمانوں میں بھی عام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے ممکن ہے واقعہ اس طرح پیش آیا، وہ آئے پوچھا کتنے پانی سے آپ غسل فرماتے تھے؟ آپ غسل کرنے کی تیاری کر رہی تھی، پانی منگوا لیا، کہا اتنا پانی، اور دیکھو ابھی میں غسل کروں گی پردے میں اتنے ہی پانی سے۔ چنانچہ حدیث میں صراحتاً آیا ببیننا وبینہا حجاب، حضرت عائشہ نے اس حالت میں غسل کیا کہ ہمارے درمیان اور حضرت عائشہ کے درمیان پردہ تھا۔ اب پردے میں آپ نے اتنے ہی پانی سے اس وقت غسل کر لیا، اور موجود کون ہے؟ آپ کے بھانجے اور آپ کے رضائی بھائی۔ اس سے یہ استدلال کرنا کہ معاذ اللہ حضرت عائشہ دوسروں کے سامنے ننگے غسل کر لیتی تھی، حدیث کا مفہوم از خود بگاڑنے کی بہت بڑی جسارت ہے۔ میں ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، ایک حدیث میں آیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی حالت میں مباشرت فرما لیا کرتے تھے، حیض کی حالت میں مباشرت فرما لیتے تھے۔ مباشرت کا معنی یہ بھی ہے کہ میل جول رکھنا۔ زمانے جاہلیت میں حیض کی حالت میں عورت کو بالکل الگ کر دیا جاتا تھا، اس کا کھانا پینا، اس کا رہنا سہنا سب الگ۔ اسلام نے کہا نہیں، الگ نہیں، ساتھ رہے گی۔
کھا سکتی ہے, پکا سکتی ہے, تمہیں ہاتھ لگا سکتی ہے, تم اس کو لگا سکتے ہو, تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے, یہ سب ہو سکتے ہیں, البتہ ازدواجی عمل نہیں ہو سکتا. اب مباشرت کا معنی ازدواجی عمل بھی ہے, مباشرت کا معنی اکٹھے رہنا سہنا بھی ہے. اب حدیث میں لفظ آ گیا مباشرت کا, منکرین نے اس کا مطلب بیان کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیض کی حالت میں ازدواجی عمل کیا کرتے تھے. کہا دیکھو حدیث ایسی بات بیان کرتی ہے, قرآن کہتا ہے حیض میں قریب نہ جاؤ, اور حدیث کہتی ہے حیض کی حالت میں حضور ازدواجی عمل کرتے تھے. میں نے ایک صاحب کا پڑھا کہ انہوں نے جب منکرین حدیث نے کا یہ مطلب بیان کیا, غیر مسلموں نے, دیکھو تمہارے مسلمان کہتے ہیں کہ تمہارا نبی حیض کی حالت میں ازدواجی عمل کرتا تھا, یہ اعتراض کیا, تو ایک مسلمان ان کی بات سے, ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اسلام ہی سے متنفر ہو گیا, عیسائیت کو قبول کر لیا اس نے. یہ جو غلط مفہوم آپ نے بیان کیا محض انکار حدیث کو تقویت دینے کے لیے وہ بعض کی گمراہی کا سبب بن گیا. جب اس کا ایک صحیح مفہوم ہے کہ مباشرت کا مطلب ایک جگہ رہتے تھے, ملنا جلنا یہ رہتا تھا, تو اس کا غلط مفہوم بیان کرنے کی کیا ضرورت. اور آخری اعتراض کا جواب دے کر بات کو ختم کر رہا ہوں. کہا گیا کہ حدیث اور قرآن میں تضاد ہے. حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں کوئی تضاد نہیں. حدیث مسلمان کو قرآن سے دور نہیں کرتی, حدیث مسلمان کو قرآن کے قریب کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتنی ہی احادیث ہیں جن میں مسلمانوں کو قرآن کو تھامنے کی تلقین کی. آپ نے فرمایا قد ترکت فیکم ما لم تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ. ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر اسے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں رہو گے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کی کتاب. قرآن نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. حدیث نے بتایا حبل اللہ کیا ہے, اللہ کی رسی کیا ہے. حدیث نے بتایا وہ قرآن ہے. قرآن حدیث سے دور نہیں کرتی, قرآن حدیث قرآن کے قریب کرتی ہے. اور اگر کہیں ہمیں تضاد نظر آتا ہے تو ہمارے قصور نظر کی وجہ سے ہے, عدم فہم کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ نظر, وہ فہم عطا فرمائے کہ ہم اور قرآن اور حدیث دونوں کی صحیح اہمیت اور فضیلت اور مقام کو سمجھ سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ آخر میں ایک تو کچھ قراردادیں ہیں اور کچھ ضروری اعلانات ہیں, یہ آپ حضرات ضرور سماعت فرمائیے, اور اس کے بعد دعا کے بعد یہ اجتماع ختم ہوگا. اہم اعلان یہ ہے کہ القرآن کورسز کے زیر اہتمام طالبات اور خواتین کے لیے دین کی بنیادی تعلیمات کے سیماہی, ششماہی اور ایک سالہ کورسز شہر کے 16 مراکز میں 9 دسمبر سے شروع کیے جا رہے ہیں. بڑی بات ہے ماشاءاللہ. یہ جو ایک سینٹر سے شروع ہوا تو اب 16 سینٹر میں یہ کام ہو رہا ہے. اور الحمدللہ یہ ہمارے لیے ایک نصیحت کی بات بھی ہے کہ جو معلمہ محترمہ ان کورسز کو چلا رہی ہیں, باوجود کہ بیمار ہیں اور ان کا آپریشن ہوا, مگر اسی فکر میں ہیں کہ 16 مراکز میں کامیابی سے یہ کورسز جاری ہو جائے. اللہ ہر خاتون اور ہر مرد کو دین کی, قرآن کی ایسی ہی فکر عطا فرمائے. مذکورہ تاریخ کو سپہر 3 بجے یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں افتتاحی تقریب ہوگی, اور انشاءاللہ العزیز یہ ناچیز اس میں بیان کرے گا. تمام خواتین سے اس میں شرکت کی درخواست ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ تمام طالبات اور خواتین دوسری خواتین کو اس میں داخلے کی ترغیب بھی دے.
دوسرا اعلان یہ کہ اگلا خصوصی درس قرآن اتوار 10 دسمبر کو 11:30 بجے ہوگا، اور اس میں بھی آپ سے دائی کا کردار ادا کرنے کی درخواست ہے، اور اس کا موضوع ہوگا کیا دنیا میں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا؟ تو انشاءاللہ قرآن، حدیث اور تاریخ کی روشنی میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ بہت اہم موضوع ہے، آپ حضرات ضرور تشریف لائیے گا، دوسروں کو بھی دعوت دیجیے گا۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ فتنہ انکار حدیث نشست نمبر 1 کی کیسٹ باہر کاؤنٹر سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ احکام و مصارف زکوٰۃ اور قرآن اور بائبل ایک تقابلی مطالعہ، ان کی کیسٹ بھی باہر کاؤنٹر سے آپ حضرات حاصل کر سکتے ہیں، اور خواتین سے درخواست ہے کہ وہ 10 منٹ بعد باہر تشریف لائیں۔ قرارداد: قومی اسمبلی کے کل سے شروع ہونے والے اجلاس میں حکومتی اعلانات کے مطابق تحفظ حقوق نسواں بل زیر بحث آ رہا ہے، اور وفاقی وزراء کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اس بل کو اسی سیشن میں بہرحال منظور کروانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ نمبر 1، تحفظ حقوق نسواں بل کا خواتین کے تحفظ سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 2، تحفظ حقوق نسواں بل مغربی تہذیب کو مسلط کرنے کی تحریک ہے۔ نمبر 3، علماء کمیٹی کی سفارشات و ترامیم کے مطابق تحفظ حقوق نسواں بل مرتب کیا رہے۔ نمبر 4، بے حیائی، فحاشی، بدکاری کے فروغ کے لیے قانون سازی بند کی جائے۔ نمبر 5، سلیکٹ کمیٹی کا منظور کردہ بل قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 6، زنا بالجبر کو حد سے نکالنا قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ہم سب اس کے خلاف یہ قرارداد منظور کرتے ہیں۔ آپ کو منظور ہے بھائی؟ الحمدللہ، یہ ہزاروں کا مجمع مرد اور خواتین یہ اس کے خلاف یہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ اس آواز کو اپنے ہاں مؤثر اور معتبر مانا جائے۔ دوسری قرارداد: درس قرآن کا یہ اجتماع باجوڑ میں معصوم حفاظ کرام بچوں پر امریکی بمباری کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ان شہید بچوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ نمبر 3، درس قرآن کا یہ اجتماع درگئی میں پاک فوج کے جوانوں کی شہادت پر مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ اجتماع درگئی کے واقعے کو حکومت کی غلط پالیسیوں کو شاخسانہ قرار دیتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت امریکی حکام کی بجا آوری کے بجائے قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کرے۔ آپ سب متفق ہیں بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا عفو، یا تواب، ہم سچے دل سے اپنے صغیرہ، کبیرہ، خفیہ، اعلانیہ سارے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، ایمان کی حقیقت عطا فرما، ایمان کی حلاوت عطا فرما، ایمان کی عظمت عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، جائز ضروریات غیب کے خزانوں سے باعزت طریقے سے پوری فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری حکومت کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک میں کتاب و سنت کو بالادستی عطا فرما، ہمیں اپنی نظروں سے اسلام کا بول بالا دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، باجوڑ کے معصوم شہید طلبہ کی مغفرت فرما، اور اے اللہ درگئی میں جن زیر تربیت فوجیوں کو
دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ اس ملک کے رہنے والوں کو محبت اور پیار کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، امریکہ کی سامراج کی کفر کی غلامی سے ہم کو نجات دلا، اے اللہ آزادی کے ساتھ قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں ملک کے قوانین کو بنانے کی، نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ درس قرآن کے ان سارے اجتماعات کو اور درس حدیث کے اجتماعات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کے منتظمین، معاونین اور شرکاء مرد ہوں یا خواتین یا اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما، اس درس کی منتظمہ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور جتنے بھی ہم میں سے اور ہمارے عزیزوں میں سے بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما، اپنی بارگاہ میں ہم کمزوروں کی دعاؤں کو قبول فرما اور مرتے دم تک صرف تجھی سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔